السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اہم مسئلہ، یہ یقیناً آج کے معاشرے کے ایک چلن کا مسئلہ ہوگا۔ سائل کا سوال ہے کہ کیا ہم چوری کا سامان خرید سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ہر ذی فہم آدمی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ چوری اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص چوری کا سامان بیچ رہا ہے اور یہ سامان ہمیں بہت کفایت میں اور بہت سستے دام پر مل رہا ہے اور یہ سامان چوری کا ہے، اس کی خرید و فروخت قطعاً جائز نہیں، وہ سخت تر حرام ہے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ چوری کا سامان ہے اور ہم اس کو کم قیمت پر خرید رہے ہیں، تو کم قیمت پر خریدنے سے یا ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو اس کو پیسہ دے رہے ہیں اور اپنے پیسے سے مال خرید رہے ہیں، تو اس طرح اس کی بیع قطعاً جائز نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ سامان آپ کسی سے خرید رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ قطعاً اس کا علم نہیں ہے کہ یہ مال چوری کا ہے یا کہاں سے ہے۔ آپ دیکھا کہ اس کی دکان لگی ہے اور وہ سامان بیچتا ہے، آپ نے اس سے خریدا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ اس سے خرید کر لے آئے، آپ کو بعد میں اس کا علم ہوا کہ میں نے جو سامان خریدا وہ چوری کا تھا، تو آپ اس پر توبہ کریں گے۔ اور سامان اگر کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں یا صدقہ کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو صدقہ ہی کر دیں، ورنہ پھر آپ اس کو اپنے خرچ میں نہ لیں۔ یا ختم ہو چکا ہے، آپ نے کچھ ایسا سامان خریدا جو کھانے پینے کے تعلق سے تھا، آپ کے گھر کے اخراجات کے تعلق سے تھا، آپ نے خریدا اور خریدنے کے بعد وہ گھر میں ختم ہو گیا، تب بھی آدمی پر توبہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ اس نے وہ لا علمی کی بنا پر اس سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ جو گناہ اس سے انجانے میں ہوا وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ سے محو ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ایک گناہ کرنا، اگر جان بوجھ کر ہم جانتے ہیں کہ یہ سامان چوری کا ہے، تو قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کی گرفت ہوگی۔ چاہیے کہ اگر ایسا کوئی گناہ اس نے جان بوجھ کر کے بھی کیا ہے تو بندہ اس سے بھی توبہ کرے، اور آئندہ ایسی چیزوں سے جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس کی ملکیت نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت ہی سخت تر حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذرہ ذرہ برابر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور ان کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تمام شیطان کے مکر و فریب سے رب تبارک و تعالیٰ بچنے کی اور ہمیں تمام لالچوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔